الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ آج ہمارا درس قرآن سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 107 سے شروع ہو رہا ہے، 107 نمبر آیت سے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ کیا تو نہیں جانتا کہ آسمانوں اور زمینوں کا ملک اللہ ہی کے لیے ہے؟ اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کا ملک صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس میں جو کچھ بھی ہے، جو کچھ انسان، حیوان، چرند پرند، فرشتے، جو کچھ بھی چلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے چلتا ہے۔ زمین پر گاڑیاں چلاتے ہیں، وہ اللہ کی معیشت، اللہ کی مرضی کے مطابق چلتی ہیں۔ اللہ چاہے تو وہ نہ چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے ذہن میں اس کا نقشہ ڈالا، اس کی سوچ ڈالی تو انسان نے تیار کر دی۔ اب اس سے بڑھ کر اب جو سمندروں میں اتنے بڑے بڑے بحری جہاز چلتے ہیں، ان کو دیکھو، ایک پانی کے اوپر اتنے ٹن وزن لے کر وہ جہاز جا رہا ہے، تو یہ اتنا وزنی جہاز پانی کے اوپر چل رہا ہے، یہ کس کی معیشت ہے؟ کس کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے؟ یقیناً یہ اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے۔ یہ صرف ادھر کہا گیا آسمانوں اور زمینوں کا ملک اللہ ہی کے لیے ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ ہم صرف ایک ترجمے کے مطابق اس کو نہیں رکھ سکتے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ انسان تو غور کر، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں۔ قرآن پاک میں ہر چیز کا علم دے دیا گیا۔ باقی علوم حاصل کرنے چاہیے، لیکن قرآن کا علم کیوں ضروری تھا؟ اسی لیے کہ انسان تو راہ راست پر چلتا رہے، ہدایت کے رستے پر چلتا رہے۔ آسمانوں اور زمینوں کا ملک، اور میں بتا رہا تھا کہ وہ سمندر اتنے ٹن وزن سمندر میں جہاز لے کر چلتا ہے، اور اتنی اتنی دور سے چل رہا ہوتا ہے، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر آگے انسان نے کوشش کی کہ اس کے بڑھ کر چیز بنائی جائے جو نہ زمین پر چلے نہ آسمان پر چلے۔ اس نے پرندے کو دیکھا، پرندہ کیسے چلتا ہے، پرندہ کیسے اڑتا ہے، چلنے کو بھی اس نے دیکھا، اس نے اس کے اڑنے کو بھی دیکھا۔ اسی کی شکل پر اس نے ہوائی جہاز کو بنا دیا، ایروپلین کو بنا دیا اس نے، اور اتنی خوبصورت انداز میں بنایا انسان نے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے ذہن کو کتنا وسیع ظرف والا بنایا ہوگا کہ اس نے اتنے حوصلے کے ساتھ اتنا بلند کام کیا، اتنی اس کو پاور دی کہ وہ اتنی وزن کو لے کر اڑان بھرتا ہے، زمین سے اڑتا ہے، زمین سے تھوڑا سا چلتا ہے اور پھر اڑتا ہے۔ کتنے گھنٹوں کا سفر وہ کرتا ہے اس، اور ایک لیول پہ رہتا ہے۔ جنہوں نے جہاز پر سفر کیا ہے وہ تو جانتے ہوں گے کہ وہ اپنے ایک لائن پر چلتا ہے اور ہچکولے نہیں کھاتا۔ جب اترتا ہے بڑے آرام اور اطمینان کے ساتھ اترتا ہے، جب وہ اڑان بھرتا ہے تو پھر بھی ایک اندازے کے مطابق بڑے آرام اور اطمینان کے ساتھ وہ اپنی اڑان کو بھرتا ہے۔ تو یہ انسان نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق بنایا۔ اب انسان کہے کہ یہ میں نے بنایا، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس چیزوں کو بنایا۔ اللہ نے انسان کو بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، اس سے پوری نسل چلتی گئی، آج تک دیکھیں اور کتنی صدیاں بیت گئیں،
حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو. اور آج اتنی دیر بعد انسان نے اتنی ترقی کی، اتنے کام کیے، اتنے ایسے ایسے کام کیے کہ دنگ رہ جاتا ہے انسان دوسرا کہ یہ کیسے بنا لیا اس نے. تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق جو بھی ادھر زمین میں جو بھی آسمانوں میں ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے اور اللہ ہی کی ملکیت ہے. اور تمہارا دوست بھی وہی ہے. دوست وہ ہوتا ہے نا جو مدد کرے، جو مشکل وقت میں کام آئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارا دوست بھی میں ہی ہوں اور تمہارا مددگار بھی میں ہی ہوں. جب تم مشکل وقت میں پڑو گے تم مجھے یاد کرو گے تو وہ مشکل حل ہو جائے گی. آگے فرمایا ام تريدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم اپنے رسول سے ایسے سوال کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے تھے، اور جس نے ایمان کو کفر سے بدلا وہ سیدھے راستہ سے گمراہ ہو گیا. اب کچھ لوگ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے ایسے بلا وجہ سوال کرتے تھے کہ جو سوال بنتے نہیں تھے. انہوں نے بہت ساری نشانیاں دیکھ لی تھی، بہت سارے معجزات دیکھنے کے باوجود پھر وہ ایسے ایسے سوال کرتے کہ ہمیں یہ کر کے دکھائیں، یہ کر کے دکھائیں، اگر آپ رسول ہیں، اگر آپ آخری نبی ہیں تو ہمیں یہ چیزیں کر کے دکھائیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کیا تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح سوال کرنے لگ پڑے ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا رہے تھے، ان کی قوم نے کیے تھے. تمہارے پاس تو واضح دلائل جو تورات میں چیزیں تم نے پڑھی ہیں اور تم نے حضور کے پاس وہ چیزیں دیکھ لی ہیں، معجزات دیکھ لیے ہیں اور نشانیاں اپنی مکمل کر چکے ہو جو تورات میں تھیں، تو تم پھر بھی اس سے سوال کر رہے ہو تو تم سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے ہو. اور جس نے ایمان کو کفر سے بدلا وہ سیدھے راستہ سے گمراہ ہو گیا. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، بہت سے اہل کتاب نے ان پر حق واضح ہو جانے کے باوجود اپنے حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ ایمان کے بدلے تم کو پھر کفر کی طرف لوٹا دیں. سو تم ان کو معاف کرو اور درگزر کرو حتیٰ کہ اللہ اپنا کوئی حکم صادر فرمائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ پھر انہی کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو اہل کتاب تھے، جو تورات پر ایمان لانے والے تھے، جو تورات کے عالم تھے، ان پر حق تو واضح ہو چکا تھا. اب وہ صرف حسد کی وجہ سے، یہ قرآن پاک میں ذکر ہو رہا ہے کہ اپنے حسد کی وجہ سے چاہا کہ کاش وہ ایمان کے بعد تم کو پھر کفر کی طرف لوٹا دے. اس میں چند احادیث میں آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتا ہے. اس طرح یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت. اور حضرت ابو ہریرہ وہ ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے کہ جن کو کچھ چیزیں کوئی بھی چیز یاد نہیں رہتی تھی، آج وہ اتنی احادیث کے راوی ہیں، کوئی بھی ان سے بڑھ کے حدیث نہیں بیان کر سکا. انہوں نے اتنی زیادہ حدیثوں کو روایت کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ ہی روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے دل میں احسان اور حسد جمع نہیں ہو سکتے. حسد اور احسان کہ وہ کسی پر احسان بھی کرتا ہو اور پھر حسد بھی کرے، یا تو وہ لوگوں پر احسان کرتا ہوگا یا وہ لوگوں سے حسد کرتا ہوگا. تو یہ دو چیزیں کسی ایک انسان میں بیک وقت نہیں پائی جا سکتی. حضرت حارثہ بن نعمان بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں میری امت کو لازم ہیں، بدفعلی، حسد اور بدگمانی. ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ، جس شخص میں یہ خصلتیں ہوں وہ ان کا کس طرح تدارک کرے،
کس طرح جانچے کہ وہ اس میں پائی جاتی ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تم حسد کرو تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اور جب بدگمانی کرو تو اس پر جمے نہ رہو، اور جب تم کسی کام کی بدفعلی نکالو تو وہ کام کر گزرو۔ یہ خصلتیں صحابہ نے عرض کی کہ یہ خصلتیں کیسے ختم ہو سکتی ہیں؟ تو اس کا بھی حل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی تم میں سے حسد کرے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، جب تم میں سے کوئی کسی کی بدگمانی کرے تو اس پر جمے نہ رہو، اگر تمہارے منہ سے کسی کی بدگمانی نکل گئی ہے توبہ کرو، استغفار کرو اور اس چیز سے ہٹ جاؤ، اس کے بعد تم اس چیز کی بدگمانی نہ کرو۔ پھر تیسری بدفعلی، کسی کام میں عیب نکالنا، بلا وجہ کسی کام کو عیب کے ساتھ تشبیہ دے دینا، اس کا آپ کو علم بھی نہ ہو اور اس کام میں تم عیب نکال دو، تو اس میں سے بھی حضور نے منع فرمایا کہ اگر تمہارے اندر یہ بدفعلی والا کام پایا جاتا ہو تو تم وہ کام کر گزرو، تم بھی وہ کام کرنا شروع کر دو تو تمہاری عادت وہ ختم ہو جائے گی۔ محققین نے اس کو روایت کیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا ابھی تمہارے پاس اہل جنت میں سے ایک شخص آئے گا۔ پھر ایک شخص آیا جس کے داڑھی میں وضو کا پانی ہے اور اس نے بغل میں جوتے کو رکھا ہوا ہے، وہ آیا۔ دوسرے دن پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اہل جنت میں سے ایک شخص آئے گا، تو جیسے حضور نے فرمایا ایک شخص آیا، اب یہ علم غیب پر بھی حدیث شریف ہے کہ ابھی تو وہ شخص آیا ہی نہیں، اور جب وہ آیا پھر اس کی داڑھی میں پانی تھا اور بغل میں جوتے تھے، اور تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا میں دیکھوں تو صحیح، ان کا پیچھا تو کروں، یہ کرتے کیا ہیں کہ جن کی وجہ سے حضور نے ان کو جنت کی بشارت دے دی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا پیچھا کرتے کرتے ان کے گھر تک پہنچے، کہنے لگے کہ یار میرے نا گھر میں لڑائی ہو چکی ہے میری، میں اب اپنے گھر نہیں جاؤں گا، میں 2-3 دن آپ کے ساتھ ٹھہروں گا۔ اب یہ انہوں نے عرض کی اور وہ ان کے گھر رہنے لگے، کہنے لگے آپ مجھے بتاؤ میں آپ کی صلح کرواتا ہوں۔ کہتے نہیں میں نے ابھی 2-3 دن کے لیے نہیں جانا۔ تو ٹھیک ہے آ جاؤ گھر میں رہنے لگے۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، کہنے لگے میں نے کوئی ایسا عمل تو دیکھا نہیں ہے، رات کو سوتے ہیں اور فجر ٹائم اٹھتے ہیں، اور میں رات کو سوتا ہوں تہجد کے ٹائم اٹھتا ہوں، تہجد کے نفل بھی پڑھتا ہوں، یہ سوئے رہتے ہیں، تو ان کو حضور نے میں نے ایسا عمل نہیں دیکھا، تو پھر کس وجہ سے حضور نے ان کو جنت کی بشارت دی؟ پھر جب 3 دن گزرے کہنے لگے کہ اے اللہ کے بندے، میں آپ کے پاس اس وجہ سے نہیں رہا کہ میرے گھر میں کوئی لڑائی ہے، کوئی جھگڑا ہے، میں صرف مجھے اس طرح حضور کے زبان اقدس سے میں نے یہ الفاظ سنے آپ کے بارے میں، تو میں اس کی تحقیق کے لیے نکلا ہوں اور آپ کا پیچھا کر رہا تھا اور آپ کی جاسوسی کر رہا تھا۔ دوسرے صحابی کہنے لگے کہ آپ کو پتہ نہیں جاسوسی کرنا یہ جائز نہیں ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے جاسوسی کرنا جائز نہیں ہے، لیکن نیکی کے کام میں جاسوسی کر سکتے ہیں۔ میں نیکی کے کام میں جاسوسی کر رہا تھا کہ جو آپ عمل کیا کرتے ہیں میں بھی اپناؤں گا، اس عمل کو میں بھی اپناؤں گا، تو اس عمل کی وجہ سے میں بھی اہل جنت میں سے ہو جاؤں گا۔ تو دیکھیں صحابہ اکرام کا طریقہ، ایک دوسرے کو دیکھتے تھے کیسے عمل کرتے ہیں اور کس طرح زندگی کے لمحات کو گزارتے ہیں، کاش ہم بھی ایسے گزارنے لگ پڑے۔ وہ پوچھنے لگے کہ کون سا عمل کرتے ہو جس وجہ سے حضور نے یہ آپ کے بارے میں بشارت دی ہے؟ وہ عمل میرے دل میں ہے کہ میں کسی مسلمان کے بارے میں کینہ نہیں رکھتا ہوں، حسد نہیں رکھتا ہوں، تو یہی بس میرا عمل ہے اور میرا کوئی عمل نہیں۔
تو حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے بس یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے حضور نے آپ کو جنت کی بشارت دی. اور ایک بار نہیں، تین بار حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے افضل کون شخص ہے؟ آپ نے فرمایا جو مخموم القلب اور راست گو ہو. صحابہ نے کہا راست گو تو ہم جانتے ہیں، مخموم القلب کا کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا جو شخص متقی ہو، صاف دل ہو، اس نے کوئی گناہ اور سرکشی نہ کی ہو، وہ کسی سے کینہ نہ رکھتا. مخموم القلب کسی سے کینہ نہ رکھتا ہو، کسی مسلمان بھائی کے ساتھ حسد نہ رکھتا ہو، یہ مخموم القلب کا معنی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ابدال زیادہ نمازوں، روزوں اور صدقات کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوں گے، لیکن وہ اللہ کی رحمت، نفس کی سخاوت، حسد اور بغض سے سینے صاف رکھنے کی وجہ سے. آج ہمارے دل میں کتنی نفرتیں ہیں، ایک گھر میں رہنے کی وجہ کے باوجود ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ حسد رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں. کسی دوسرے کے پاس کوئی نعمت آ جائے تو ہم دیکھ نہیں سکتے کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں آئی، یہ میرے پاس نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تم دعا کرو اے اللہ تعالیٰ جو میرے بھائی یا بہن کے پاس نعمت ہے، اے اللہ اس کے پاس بھی نعمت میں اضافہ فرما اور مجھے بھی اس نعمت سے سرفراز فرما. یہ ہے دعا، یہ حسد نہیں ہے. یہ دعا کرنا یہ سنت ہے. کسی کے پاس نعمت ہے تو تم دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اس کے پاس اضافہ ہو جائے اور مجھے بھی اس کے صدقے یہ نعمت عطا فرما. یہ دعا کرنی چاہیے. یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ انبیاء کا طریقہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 2 شخصوں پر حسد کرنا جائز ہے. ایک اس شخص پر جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا، قرآن کا علم عطا فرمایا، جو عالم دین ہے، اس شخص کے ساتھ حسد کرنا چاہیے کہ اے اللہ اس کے پاس یہ علم ہے، میرے پاس بھی یہ علم ہونا چاہیے، مجھے بھی اس دولت سے سرفراز فرما، اس کے پاس بھی یہ قرآن کا علم ہے، مجھے بھی قرآن کا علم عطا فرما. دوسرا وہ شخص جس کے پاس مال کی کثرت ہے اور وہ لوگوں میں تقسیم کرتا ہے. حضور نے فرمایا دوسرا وہ شخص جو مال زیادہ رکھتا ہے اور وہ لوگوں میں تقسیم کرتا ہے، اس شخص کے بارے میں حسد کرو کہ اللہ مجھے بھی مال عطا فرما، میں بھی لوگوں میں اس طرح تقسیم کیا کروں. تو یہ حدیث سے ہمیں بہت سبق ملتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو نیک کام تم اپنے لیے پہلے بھیجو گے ان کو اللہ کے پاس پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے کاموں کو دیکھنے والا ہے. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. نماز سب سے افضلیت عبادت ہے، افضل عبادت ہے، یہ فرض ہے. تو نماز میں بلکہ کئی جو کاروبار والے ہیں، فیکٹریوں والے ہیں، مال گودام والے ہیں، میں ان کو کہا کرتا ہوں یار ادھر نہ چھوٹے سے کمرے کے اندر ایک جگہ مخصوص کرو، وہاں پہ اپنے تمام ورکروں کو، ملازمین کو تم کہا کرو نماز کے وقت ادھر نماز پڑھنی ہے، پھر بعد نماز کے وقت اپنے کاروبار بند کرو. ملازمین کو کہو کہ بھائی اس وقت نماز کا ٹائم ہے، نماز ادا کر کے پھر تم نے کام شروع کرنا. پھر دیکھنا تمہارے کاروبار میں کتنی برکت ہوتی ہے، کتنی تمہاری فیکٹری کے اندر، کتنی گودام کے اندر، کتنی دکان کے اندر تمہارے برکت ہوگی. یہ اپنے ملازمین سے. تم کہتے ہو صرف ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں نا، ہم اپنے آفس میں بیٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں. نہیں بھائی، تمہارا ان کو بھی تم کہو کہ بھائی نماز کے وقت نماز پڑھنی ہے. نماز کے بغیر آپ نے کام کو ہاتھ نہیں لگانا. نماز کے بغیر کام کو ہاتھ لگانے سے میرے کام میں بے برکتی آتی ہے. تم لہٰذا نماز پڑھو پھر کام کرو، اس کا ثواب تمہیں بھی ہوگا، مالک کو بھی ہوگا ثواب، اور اس نمازی کو بھی ہوگا جو نماز پڑھے گا. پھر کام میں بھی دیکھنا برکت کیسی ہوتی ہے.
کس طرح تمہارے کام میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے. اور زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ ایسی چیز ہے کہ اگر ہم سب مسلمان پوری اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کریں، جتنے بھی روئے زمین پر یہ ہم مسلمان ہیں، مالدار ہیں، جن پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ زکوٰۃ ادا کریں، کوئی بھی غریب شخص اس دنیا میں باقی نہ رہے، کوئی بھی بھوکا نہ سوئے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم زکوٰۃ ادا کرنے سے ڈرتے ہیں. اور کچھ لوگ تو یوں کرتے ہیں، اپنی زکوٰۃ کی جو ہے رقم سے محفل میلاد کرواتے ہیں. بھائی نہیں، زکوٰۃ کی رقم سے محفل میلاد نہیں کروانی چاہیے. محفل میلاد تم اپنے رزق سے علیحدہ سے پیسے نکالو اور محفل میلاد کرو. زکوٰۃ صرف مستحقین پر تم خرچ کرو. تمہارے ملازمین میں سے تم کوئی غریب ہے، کچھ اس کی سیلری کم ہے، تو تم اس پہ خرچ کرو، اس کو کچھ چیزیں لے کر دو جو گھر کے راشن کے مطابق ہوں، تو وہ تمہارا مال جو ہے وہ زکوٰۃ میں آئے گا. لہٰذا تم زکوٰۃ کی پیسوں سے تم محفل میلاد نہیں کروا سکتے. محفل میلاد کروانا زکوٰۃ کے پیسوں سے تو نہیں، وہ تو تم پر فرض ہے، وہ تو کسی غریب کا حق ہے، کسی مستحق چیز کا حق ہے، مدارس کا حق ہے، جو یتیم خانے ہیں یا کوئی مسکینوں کے لیے کوئی چیز کھولی گئی ہے، تو وہاں پر زکوٰۃ کا حق ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو نیک کام تم اپنے لیے پہلے بھیجو گے ان کو اللہ کے پاس پاؤ گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر میں ایک بکری کا بچہ جو ہے اس کو ذبح کیا گیا، اس کا گوشت سارا تقسیم کر دیا، ایک دستی کا گوشت جو تھا نا وہ رکھ لیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور میں نے اس طرح بکری کا بچہ جو ہے ذبح کیا، سارا گوشت تقسیم کر دیا، صرف یہ جو ہے نا یہ بچا لیا دستی کا، کیونکہ آپ کو پسند تھا. حضور کو دستی کا گوشت جو تھا نا وہ بہت پسند تھا. حضور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمانے لگے، عائشہ جو تم نے تقسیم کر دیا ہے نا وہ تم نے بچا لیا، جو اللہ کی راہ پہ تقسیم کر دیا ہے وہ بچا لیا ہے. یہی بس یہ گوشت کا ٹکڑا جو ہے یہی نہیں بچایا، باقی سب بچا لیا. اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور جو نیکی کے کام تم اپنے لیے پہلے بھیجو گے ان کو اللہ کے پاس پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے کاموں کو دیکھنے والا ہے. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. اور اہل کتاب نے کہا جنت میں صرف یہودی یا عیسائی جائیں گے یا ان کی تمنائیں ہیں. آپ فرما دیجئے اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو. کوئی دلیل ہے تمہارے پاس جو تم سے کوئی وعدہ کیا ہو، رب نے تم سے وعدہ کیا ہو کہ تم ہی صرف جنت میں جاؤ گے اور کوئی نہیں جائے گا. بلا من اسلم، کیوں نہیں جس نے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور وہ نیکی کے کام کرنے والا بھی ہے، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور آخرت میں ان کو نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو یہ مسلمانوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جو اللہ کے سامنے سر تسلیم خم ہو گیا، پھر اس کو کوئی خوف نہیں ہے، اس کو کوئی غم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پھر اس کی ہر جگہ مشکلات آسانی فرمائے گا. قیامت کے دن، روز محشر کے دن، جنت میں جاتے ہوئے، پل صراط سے گزرتے ہوئے، آب شفا پیتے ہوئے، آب کوثر پیتے ہوئے، سب جگہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.